سو آئیے تلاوت خداوندی کریں گے دوسرا کرنتھیوں اور اس کا تیسرا باب اور اس کی ہم پڑھیں گے چوتھی پانچویں آیت اور پھر اس کے بعد اس سے آگے چھٹی ساتویں آٹھویں آیت بھی ہم پڑھ لیں گے. تو تقریباً ہم 5 آیت پڑھتے ہیں، 4 اور 5، اور اگلی جو ہے وہ 5 آیت پڑھ لیں گے. تو آئے میری التماس ہے بیٹا شالیم سے کہ وہ آئے گا اور تلاوت خداوندی دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب اور اس کی چوتھی پانچویں آیت اور پھر چھٹی ساتویں آٹھویں آیت پڑھ. دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اس کی چوتھی سے آٹھویں آیت تک. ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے. اور جب موت کا وہ عہد جس کی حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. تو روح کا عہد تو ضروری جلال والا ہوگا. آمین. خداوند کا شکر. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. آئیں کلام مقدس کو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی برکت کے لیے اور اپنی تسلی کے لیے دیکھیں. ہیلیلویا. سو آئیں میرے ساتھ نکالیے. تو ہم تیسرے باب کو دیکھ رہے تھے. تو تیسرے باب میں ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ دیکھا دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب ہم نے دیکھا اور اس کی ہم نے 3 آیات دیکھی تھی. حالانکہ ہم نے 5 آیات ہم نے دیکھنی تھی، لیکن ہم اس کی بلیسنگز میں اور اس ترقی میں اور وہ برکت جو خدا ہمیں دے رہا تھا اس میں ہم صرف 3 آیات ہی دیکھ سکے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خدمت کے لیے پولس کی جو اسناد تھی وہ بتا رہا تھا کہ کیا ہے. تو جو جھوٹے فال ٹیچرز تھے، کیونکہ میں چوتھی اور پانچویں آیت کو لنک کروں گا، اس لیے تھوڑا سا میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. تو وہ جو ہیں لوگوں سے خط لے کر آتے تھے اور خط دیکھ کر لے کر پھر آگے جاتے تھے، تو وہ خط ان کے لیے اسناد ہوتی تھی. لیکن پولس رسول نے کہا لیکن جب میں تمہارے پاس آیا ہوں تو میرے دل پر یسوع مسیح کا خط تھا اور پھر میرے وسیلہ سے تم بچے اور اب تم بھی یسوع مسیح کے خط ہو گئے اور اب لوگ تم کو پڑھتے ہیں اور پھر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرنتھس کو کیا ہوا، یہ کیسے بدل گئے ہیں اور یہ بت پرستی اور ناپاک زندگی سے آزاد ہو کر پاکیزگی کی زندگی اور خدا پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو کون ان کا وسیلہ بنا؟ تو تب پولس کا نام آتا ہے اور اس طریقے سے بدلنے والا تو خدا ہے لیکن وسیلہ جو ہے وہ کون بنا ہے؟ پولس بنا ہے. دوسری بات، یہ جو فال ٹیچرز تھے یہ یہودی رسم و رواج کو جو ہے وہ کلیسیا میں قائم کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ پولس کی مخالفت کرتے تھے. آج بھی کلیسیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو روایتوں کو چرچ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں، رول آف ریگولیشنز کو لے کر آنا چاہتے ہیں، باپ دادا کی رسم و رواج کو لے کر آتے ہیں، اور ایون کہ آج بھی یہودی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں مسائنک اور مختلف جو ہے وہ ایسی بدعات ہیں جو مسیح کو ایسی بدعات ہیں جو یہودیت کو آج بھی کرسچینٹی میں لے کر گھسانا چاہتی ہیں. آج بھی اگر آپ پہچان لے کہ جب آپ کو کلیسیا میں ٹوپی پر زور دیا جائے، داڑھی پر زور دیا جائے اور پھر شال پر زور دیا جائے اور جب نرسنگوں پر زور دیا جائے اور اس طریقے سے پولس کے خلاف باتیں کی جائیں، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کرسچینٹی میں مسیحت میں جو ہے وہ اس کو امیزش کی جا رہی ہے کلام کی. تو پولس کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گوشتین یعنی روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر یہ باتیں لکھی گئی اور ہم خداوند کی روح کے سچے خادم ہیں اور جو کچھ خدا نے ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے انجیل کی خوشخبری آپ تک پہنچاتے ہیں. آئیں ذرا اب ہم چوتھی آیت دیکھیں گے تیسرے باب کی. تو پڑھ دیجئے ذرا. ہم مسیح کی معرفت
ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ جی، اعتماد بھروسہ رکھتے ہیں مسیح کی معرفت، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پولس اس انڈرلائن کریں خدا پر، اس کو انڈرلائن کریں، اور مسیح کی معرفت، ٹھیک ہے، دو باتیں، مسیح کی معرفت خدا پر دائرہ لگا دیجئے۔ تو پولس اپنی رسالت اور خداوند کی طرف سے سونپی گئی اپنی خدمت کے میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اچھا، پولس کو اتنی زیادہ اپنی رسالت پر پروف اور ثبوت پتہ کیوں دینے پڑے؟ کیونکہ یہ جو فال ٹیچرز تھے، جو جھوٹے استاد کرنتھس کی کلیسیا اور باقی کلیسیاؤں میں گھس آئے تھے، وہ چونکہ یہودی رواج، یاد رکھنا، یہودی رواج اور یہودی رسم و رواج کو کلیسیا پر تھوپ دینا چاہتے تھے، اور جب پولس ان کو روح القدس کی تحریک سے اور خداوند کی خوشخبری کی خالص تعلیم جو خداوند کے کلام اور روح القدس کی تحریک سے ہے، جب وہ ان کو دیتا تھا تو پھر انہیں تکلیف ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وہ اس کی رسالت کو ہی نہیں مانتے تھے تاکہ لوگ اس سے ہرٹ ہوں۔ تو یہاں پر وہ اپنی رسالت کی بات کرتا ہے۔ تو سب کچھ سننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولس آپ اس معاملے میں اتنے اعتماد سے بات کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس جگہ پر لکھا نا خدا پر، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے یہ بات؟ تو جواب یہاں آیت 4 میں دیا گیا ہے کہ اپنی رسالت کا دفاع تو خود اپنی تعریف معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی رسالت کی تعریف کرتا ہے تو دفاع کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے اپنی تعریف آپ کر رہا ہے۔ تو یعنی ایسا اعتماد ہے جو خدا کی طرف سے جانچ پڑتال پر پورا اتر سکتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے خدا پر، یعنی ایسا اعتماد ہے جو خدا کی طرف سے جانچ پڑتال پر کیا ہوتا ہے، اٹھ سکتا ہے۔ اور یہاں وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے دفاع میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، کہ کہیں آپ سمجھو کہ جی میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اپنی رسالت کو بچانے کے لیے، کہنے کے لیے، تو وہ یہ نہیں بات کر رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بھروسہ ہے اور اعتماد ہے۔ کس پر بھروسہ ہے؟ میں نے کیا انڈرلائن لگایا تھا؟ خدا پر۔ میرا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر۔ میرا اعتماد کس پر ہے؟ خدا پر ہے۔ تو بھروسہ اور اعتماد اپنی ذات پر نہیں پولس کر رہا کہ آپ سوچے، وہ کہتا ہے کہ آپ سوچے کہ جب میں اپنی رسالت کی بات کرتا ہوں، جب میں اپنی تعلیم کی بات کرتا ہوں، جب میں اپنے کردار کی بات کرتا ہوں، جب میں یہ بتاتا ہوں کہ اپنے ہی آپ کو ذرا دیکھو کہ میرے وسیلہ سے تم بچے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ اس پر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا پر اعتماد کرتا ہوں، خدا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ نہ اپنی لیاقت پر، نہ اپنی ذات پر۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ مسیح کی معرفت، بلکہ مسیح کی معرفت کیا؟ اور اس کام پر جو مسیح نے کرنتھس کی زندگیوں میں کیا، اس کی معرفت اور میری خدمت کی حقیقت اور سچائی کا ثبوت ہے۔ کہتا میں کس بنا پر یہ بات کرتا ہوں؟ نمبر 1، اپنی ذات پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، اپنی خوبی پر نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ خدا پر۔ اور مسیح کی معرفت، مسیح کی معرفت کیا کہ تم خود چیک کرو کہ مسیح نے تمہاری زندگی میں کام کیا کہ نہیں کیا، اور پھر تمہاری زندگیاں بدلی کہ نہیں بدلی۔ مسیح کی معرفت اور میری یہ خدمت کی حقیقت اور سچائی کا ثبوت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور مسیح کی معرفت، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ تمہاری زندگیاں بدلی، تم مسیح کے پاس آ گئے۔ آج تم کرنتھس مسیحی کلیسیا کہلاتے ہو۔ وہ شخص میں ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں وہ ہوں جو اپنی ذات پر نہیں بھروسہ کرتا بلکہ خدا پر اور مسیح کی معرفت۔ اور آپ دیکھو کہ تمہاری زندگیاں بدلی ہیں تو وہ مسیح نے بدلی ہیں، اور یہی میری خدمت کا ثبوت ہے۔ ہلیلویا، یہی میری حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے، آئیں ذرا 5ویں آیت دیکھیے، یہاں پر 5ویں آیت پڑھ دیجیے ذرا۔ یہ نہیں کہ بساتے خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ ہلیلویا، کہتا ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے خیال کر سکیں یا ہماری کوئی لیاقت ہے، نہ 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 نہ، بلکہ انڈرلائن کریں جس بات پر غور کرنا ہے وہ ہے ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ ہلیلویا، ہماری لیاقت خدا کی طرف سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مسیح ایماندار ہیں یا خادم ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے اپنی ہوشیاری، اپنی ذات، اپنی چلاکی، اپنی تعریف، اپنے غرور میں، اپنے توڑ جوڑ میں اور اپنے کسی بھی دنیاوی حکمت کے ساتھ نہ چلے، بلکہ آپ کی لیاقت خدا کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور پولس یہاں بھی پولس اپنی ذات اور لیاقت سے انکار کرتا ہے۔
آئیں اپنی ذات اور اپنی لیاقت کا انکار کریں، اپنی ذات اور اپنی لیاقت پر چلنا چھوڑ دیں کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی یا لیاقت نہیں ہے جس کی بنا پر میں اپنے آپ کو یسوع کا رسول سمجھوں۔ تو سمجھے آپ نے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کسی ذات یا اپنی کسی بات کی وجہ سے اپنے آپ کو رسول سمجھتا ہوں، میری خدمت کے لیے طاقت میرے اندر سے نہیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری خدمت کے لیے طاقت میرے اندر سے نہیں بلکہ اوپر سے آتی ہے۔ ہلیلویا۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے، تو وہ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میری خدمت کے لیے جو طاقت ہے میرے اندر سے نہیں ہے بلکہ اوپر سے آتی ہے۔ ہلیلویا۔ سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی جو طاقت ہے وہ اوپر سے آئے، آپ کی حکمت جو ہے وہ اوپر سے آئے، آپ کی مدد جو ہے وہ اوپر سے آئے، آپ پر فضل جو ہے وہ اوپر سے ہو، آپ مسیح کی معرفت کی وجہ سے جانے پہچانے جائیں۔ اس لیے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے نہیں ہے، یعنی میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر کوئی لیاقت، کوئی طاقت، کوئی حکمت، کوئی زور نہیں ہے۔ اور اگر آج آپ میں سے کوئی بھی کمزور ہے تو خوشی کرے، آپ کی کمزوری دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، اور آپ کی کمزوری آپ کے لیے پریشانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خدا ایسے ہی کمزور کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنا زور بھرے، تاکہ وہ کہہ سکے کہ میری لیاقت، میری حکمت کچھ بھی نہیں ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے فضل سے ہے۔ ہلیلویا۔ تو یہ اوپر سے ہے، تو اسی لیے آپ اگر کمزور ہیں تو پریشان نہ ہوں، آپ ہی وہ شخص ہیں جو خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی لیاقت، اپنی حکمت، اپنی ایجوکیشن، اپنے سورس، اپنی ذات، اپنے جینڈر پر اور اپنے حسن پر اور اپنی اپروچ پر پاور، طاقت رکھتا ہے، تو دس مینس no need for Jesus Christ to him. No need for, because he has he have a powerful. تو جب وہ خود پاور رکھتا ہے، طاقت اس کے پاس ہے، تو پھر no need for Jesus Christ. If you are feel you are nothing, you are weak, you are too much weakness in your inside, then that means Jesus is your needs. Jesus give power to you, or Jesus will use to you, or then your power, your strength, your wisdom come from upon you, right? Hallelujah. So خداون کی حکمت آپ کے اوپر آئے گی۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ رسول اپنی تعریف ہرگز اپنی تعریف کا خواہ نہیں ہے۔ ایک تو اسے ان چھوٹے رسولوں کی وجہ سے بار بار اپنی رسالت کا ثبوت دینا پڑا، بار بار کہنا پڑا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی تعریف کا خواہ نہیں ہے، اس لیے اس نے یہاں پر پروف کیا ہے کہ اسے احساس اور شعور ہے کہ بولے میرے ساتھ، ہماری لیاقت، بولے ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ ہلیلویا۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص، وہ چرچ، وہ ایماندار جس کی لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس کی طاقت خدا کی طرف سے ہے، جس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے، جس کا بلاوا خداوند کی طرف سے ہے، تو وہ کتنا مبارک ہے۔ سو اپنے آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہلیلویا۔ تو سب کچھ خداوند کی طرف سے۔ سو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ مجھے اب تک اپنی خدمت میں یہ پتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے خداوند کی خدمت کے قابل نہیں، لیکن تو بھی اس نے چنا، اس نے بلایا، اور آج جو کچھ اس نے کسی بھی طور سے ہمیں بلیس کیا ہے، تو وہ سب کچھ، سارا جلال خداوند کو ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہے۔ آئیں اب ہم تیسری چیپٹر میں 6 سے 18 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں 6 سے 18 آیت میں ایک بات پر ہم غور کریں گے، اور وہ یہ پرانے اور نئے عہد نامے کا مقابلہ کریں گے، رائٹ؟ کمپیریزن کریں گے پرانے اور نئے عہد نامے میں۔ What is the difference between Old Testament and New Testament, right? We will see in chapter 3 verse 6 to 18. We will see what is the difference between Old Testament and New Testament. اور اس کا کمپیریزن ہم کریں گے۔ تو اس لیے آپ کو بڑے اچھے سے سیکھنا ہے، اور آپ کو روح القدس اس بات کے لیے حکمت، طاقت، دانش دے، تاکہ آپ سمجھ سکیں
کہ کیا فرق ہے. پھر جب آپ یہ فرق سمجھ سکیں گے تو کوئی آپ کو یہودیت کی رواج اور رسم میں پھنسانے کی کوشش نہیں کرے گا. دیکھیں جب آپ خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی چرچ کوئی زندگی کس رول پر چل رہی ہے. وہ دنیا کے رول پر چل رہی ہے, وہ اپنے سیلف رول ریگولیشنز پر چل رہی ہے, اپنے باپ دادا کے رول ریگولیشنز پر چل رہی ہے, یا مشن کے رول ریگولیشن ہے, یا پھر کسی مذہب یہودیت کی رسم و رواج پر چل رہی ہے, یا پھر کرسچینٹی کی تعلیم پر چل رہی ہے. تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو اگر چونکہ ہم نئے اور پرانے عہد نامے کا آپ کمپرومائز کمپیریزن کریں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. آئے دیکھیں 6 آیت ذرا پڑھ دیجیے. ہاں جی 6 آیت پڑھی. جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. واہ واہ. اچھا اب اس کو انڈر لائن کر لیں کہ ہم کو جس نے ہم کو نئے عہد کی, اب چونکہ پرانے کی نہیں نئے عہد کی بات ہو رہی, تو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا. اس کو ہم غور کریں گے. وٹ اے بیوٹیفل ورس. اور نو وی ول میڈیٹیٹ on it, or Lord will give the mystery or revelations about it, right? I know we will recite the next verse. تو آگے پڑھی. لفظوں کے خادم نہیں, ہاں لفظوں کے خادم نہیں, ٹھیک ہے آگے. بلکہ روح کے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, اور پھر آپ ایک اس کی اوپر والی اپروچ استعمال کر سکیں گے کہ اصل میں پالوس ان باتوں کو کیا کہنا چاہتا ہے. تو ایک ذہن بات میں رکھیے کہ پرانے اور نئے عہد نامے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے دونوں میں فرق کیا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے پالوس یہاں پر. اب جن کو وہ بتا رہا ہے, جن لوگوں سے بات کر رہا ہے, ان کے اندر جو ہے ایسے فال ٹیچر گھسے ہوئے ہیں جو شریعت اور یہودی رسم و رواج پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کرسچینٹی پر وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو دیکھتے 6 آیت میں. تو نئے عہد کو دائرہ لگائیں, نئے عہد کو دائرہ لگا دیں, نئے عہد کو. تو خدمت کے لیے اپنی اہلیت اور اپنی اسناد پر بات کرنے کے بعد, مطلب پالوس نے خود خدمت کا تفصیلی بیان شروع کرتا ہے. اگلی چند آیات میں وہ پرانے عہد اور نئے عہد کی بات کرے گا. اب پرانا عہد کیا, جب بھی بات آتی ہے پرانا عہد تو دائرہ لگا کر نا آگے لکھ لے شریعت. جب بھی پرانے عہد نامے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے شریعت کی بات ہو رہی ہے. اور نئے عہد کو دائرہ لگا لیں تو نئے عہد کی جب بات ہوتی ہے تو دائرہ لگا کر آگے لکھ لیں انجیل اور خوشخبری کی جو ہے بات ہو رہی ہے. تو اس کا تقابل جو ہے مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اس مرحلے پر ایسا کرنے کی خاص ضرورت کیوں تھی کہ کیوں پالوس نے 6 آیت میں پرانے اور نئے عہد نامے کا مقابلہ رکھا, کمپیریزن رکھا, کیوں اس نے اس پر بات کی. اس کی وجہ سن لیجئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کرنتھس میں اس پر کڑی تنقید کر رہے تھے, کرنتھس میں. اور وہ لوگ تھے جو مسیحیوں کو, کرسچنز کو یہودی رسم و رواج کا پابند کرنا چاہتے تھے. اس لیے یاد رکھیے کہ کرسچن مسیح کے فضل سے آزاد کیا ہوا شخص ہے. وہ کسی رواج کا, کسی رسم کا, کسی رول آف ریگولیشنز کا, کسی باپ دادا کی رواج کا نہیں, بلکہ یسوع مسیح کی تعلیم کا قائل ہے. ہلیلویا. تو یہ جو جھوٹے استاد تھے یہ رسم و رواج میں ان کو کیا کرنا چاہتے تھے, پابند کرنا چاہتے تھے. سو یہ لوگ شریعت اور فضل کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے تھے. گڑبڑ کر دینا, گڑبڑ مسیح بنا دینا. تو کبھی کبھی میں اور آپ گڑبڑ مسیح بن جاتے ہیں. ہم دنیاوی بھی ہوتے ہیں, ہم روحانی بھی ہوتے ہیں, ہم مذہبی بھی ہوتے ہیں, ہم روحانی بھی ہوتے ہیں, ہم مشنوں کے بھی قائل ہوتے ہیں, ہم خدا کے بھی قائل ہوتے ہیں, اور ہم شریعت کے بھی اور یہودی رسم و رواج کے بھی قائل ہوتے ہیں, اور خدا کے بھی, ہم باپ دادا کی رسم و رواج کے بھی قائل ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو مسیحی تعلیم ہمیں مکمل طور پر آزاد کرتی ہے اور پاک کرتی ہے اور صاف کرتی ہے اور اپنا ہی قائل بناتی ہے. تو وہ یہ تعلیم دیتے تھے. جھوٹے فال ٹیچرز کیا تعلیم دیتے تھے کہ وہ فضل اور سچائی کو گڑبڑ کر لیتے تھے, ملا دینے کی کوشش کرتے تھے. کہ خدا کے حضور پورے طور سے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے, وہ کہتے تھے فال ٹیچر, کہ ضروری ہے کہ مسیحی بھی, کرسچن بھی موسیٰ کی شریعت کے خاص حصوں کی پابندی کرے.
وہ انہیں پابند کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ آج بھی میں نے بتایا کہ بہت ساری بدعات ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ آج بھی چرچ میں گھسنا چاہتی ہیں، چرچ میں وہ شال لے کر آنا چاہتی ہیں، یہودی اذان لے کر آنا چاہتی ہیں، اور یہودی جو ہے ٹوپی لے کر آنا چاہتی ہیں، وہ یہودی شمعدان لے کر آنا چاہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، نرسنگے لے کر آنا چاہتی ہیں. لیکن نرسنگا تو اتنے ہی بجنا ہے جب وہ یسوع آئے گا تو ایک بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا. تو اب وہ آسمان پر ہی بجنا ہے، زمین پر بجان والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایز اے انسٹرومنٹ آپ یوز تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی عبادت کا کوئی حصہ یا رسم یا رواج یا پابند نہیں ہے ہم اس کے. چنانچہ یہاں رسول ثابت کرتا ہے کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے سے افضل ہے. اب سنیں، جب شریعت اور فضل کی بات ہوتی ہے، جب پرانے اور نئے عہد نامے کی مقابلہ یا کمپیریزن ہوتا ہے، تو رسول کے اندر ایک بات ہے کہ بھائیو جو نیا عہد نامہ ہے اب افضل ہے. اب نیا عہد نامہ کی حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے سے نیا عہد نامہ فضیلت رکھتا ہے، افضل ہے، اور وہ اس کو ثابت کرتا ہے اور وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کرنتھس کی کلیسیا یہودی رسم و رواج کے انفلوئنس سے باہر نکلے اور ان کے فال ٹیچر سے باہر نکلے. آج بھی ایسے کئی جھوٹے استاد ہیں جو آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور پولوس رسول کے خلاف بولتے ہیں، مسیحی تعلیم کے خلاف بولتے ہیں، یہودی رسم و رواج آپ پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو ارد گرد ایسا ماحول نظر آتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ خدا کے کلام میں آمیزش کرنا چاہتے ہیں اور کرسچینٹی میں آپ کو رسم و رواج اور یہودی رسم و رواج کا پابند بنانا چاہتے ہیں. وہ بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے. کن الفاظ سے؟ خدا نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا ہے. ہلیلویا. اب اس بات کو دیکھیں، اس بات سے وہ آغاز کرتا ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو وہ کہتا ہے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. سب جانتے ہیں کہ عہد کیا ہوتا ہے. عہد ایک وعدہ ہوتا ہے، اور یہ وعدہ کوئی سرکاری وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ کوئی پرائیویٹ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ دو انسانوں کا وعدہ نہیں ہے. یہ وعدہ جو ہے، یاد رکھیے، وہ عہد ہے جو خدا کرتا ہے، جو خدا کا عہد ہوتا ہے. تو پرانے عہد قوانین یا رسومات کا وہ نظام جو خدا نے موسیٰ کو دیا، ایک عہد تو وہ تھا، خدا نے دیا. یاد رکھیے، موسیٰ کو ایک عہد دیا جسے ہم شریعت کہتے ہیں. اس کے تحت برکت کیسے آتی تھی؟ فرما برداری کے ساتھ مشروط تھی. کہ بھئی دیکھیں، شرط یہ ہے کہ اگر آپ فرما برداری کریں گے then you will bless. First of all you obey, then Lord will bless you. اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی حکم آپ کو دیا جائے گا، آپ حکم مانیں گے، شرط یہ حکم مانیں گے تو تب برکت آئے گی. تو ایک عہد موسیٰ کو دیا گیا جس کے برکت کے پیچھے شرط یہ تھی کہ آپ اس حکم کو مانیں گے تو تب برکت آئے گی. یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا اعمال کے وجہ سے، یعنی نیک کاموں کی وجہ سے. نیک کاموں کا عہد تھا. آج بھی کئی لوگ راست بازی جو ہے کیسے کمانا چاہتے ہیں؟ نیک عمل کر کر. ثواب کمانا چاہتے ہیں نیک عمل کر کر اور نیک کاموں کو کر کر. تو یہ شریعت تھی کہ بھی اگر آپ اعمال ٹھیک کریں گے اور آپ اپنے نیک جو ہے کام کریں گے تو تب آپ کی زندگی میں وعدے پورے ہوں گے. اس کے تحت برکت جو ہے وہ کے وعدے تھے. یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک سمجھوتا تھا. کیا سمجھوتا تھا؟ کہ اگر تو نیک اعمال کرے گا، تو اچھے کام کرے گا، تب ایسا ہوگا. تو انسان اپنا حصہ ادا کرے گا تو خدا بھی اپنا حصہ ادا کرے گا. اگر خود انسان نیک کام کرے گا تو خدا اسے برکت دے گا. تو یہ ہے پرانا عہد نامہ. لیکن چونکہ اس کا انحصار انسان پر تھا کہ انسان شرط پوری کرے گا، انسان عمل کرے گا، انسان جو ہے وہ ایسے کام کرے گا تو ایسا ہوگا. تو اس لیے راست بازی پیدا نہیں کر سکتا تھا انسان. اب آئیے نیا عہد نامہ کیا ہے. پرانا عہد نامہ میں نے بتایا کہ پرانا عہد موسیٰ کی شریعت تھا، اور موسیٰ کی شریعت یہ تھی کہ انسان اگر نیک اعمال نیک کام کرے گا تو خدا کرے گا. انسان یہ شرط پوری کرے گا تو خدا کرے گا. اور اگر انسان کی راست بازی اس پر تھی کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا تو وہ ایسا کر سکے گا. انسان پر انحصار کرتا تھا.
انسان کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے نیا عہد نامہ کیا کہتا ہے، انڈر لائن کریں نیا عہد نامہ۔ تو نیا عہد نامہ خوشخبری ہے۔ نیا عہد نامہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اس عہد کے تحت خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے مفت فضل سے، مسیح یسوع کے مخلصی کے کام کے وسیلہ سے انسانوں کو برکت دوں گا۔ بولو ہیلیلویا۔ جب پرانے عہد نامے میں یہ تھا کہ یو ول ڈو دین لارڈ ول بلیس یو، یو ول ڈو اینی گڈ ایکٹ دین لارڈ ول بلیس یو، لیکن نیا عہد نامہ ہے نو نیڈ فار اینی ورک۔ خداوند خوشخبری یہ ہے، پھر سے سن لیجئے، نئے عہد نامے کی خوشخبری یہ ہے کہ اس عہد کے تحت خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے مفت فضل سے، مسیح یسوع کے مخلصی کے کام کے وسیلہ سے، جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اس کا کفارہ، کل گڈ فرائیڈے پر ہم نے اس کے عظیم کفارے کو دیکھا جو اس نے ہمارے پاپوں کے لیے دیا، تو اس کے وسیلہ سے انسان کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ سو نئے عہد کے تحت کسی بات کا بھی انصار انسان پر نہیں ہے، جبکہ پرانا عہد نامہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ انسان کرے گا تب خدا کرے گا۔ اب نیا عہد نامہ یہ کہ آپ کے کسی کام پر آپ کی راست بازی کا انصار نہیں ہے، آپ کی برکت کا انصار نہیں ہے، بلکہ ساری باتوں کا انصار خدا پر ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے نیا عہد نامہ وہ کام پورا کر سکتا ہے جو پرانا عہد نامہ نہیں کر سکا۔ پولس شریعت اور خوشخبری کے درمیان کئی زبردست جو ہے مقابلے کرتا ہے، کئی زبردست چیزیں آپس میں ملا کر بتاتا ہے کہ دیکھیں ذرا کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ آپ سے اچھے کی امید کرتا ہے، آپ پر شرط رکھتا ہے، آپ کریں گے تو خدا کرے گا، لیکن نیا عہد نامہ خوشخبری ہے جو یسوع مسیح، ایسا عہد ہے، ایسا وعدہ ہے کہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فضل اور راست بازی اور برکت جو ہے وہ مفت جو ہے وہ دیتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیے آیت 6 میں وہ پہلا مقابلہ، پہلا تقابل، پہلا کمپیریزن ذرا ہم کریں۔ کیا لکھا ہے؟ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے۔ دو چیزوں پر انڈر لائن کر دیں، ایک ہوتے ہیں لفظوں کے خادم، ایک ہوتے ہیں روح کے۔ انڈر لائن کر دیں دو طرح کے خادموں کو، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی۔ اب ذرا دیکھیں 4 باتیں ہوگی، ایک تو لفظوں کے خادم اور روح کے خادم۔ ایک لفظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں، موت ہے، ایک لفظوں کے اندر موت ہے، اور دوسرا روح، مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اب یہ مقابلہ ہے، ذرا دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے پولس رسول۔ اس کی عام تشریح تو یہ کی جاتی ہے، عام لوگ جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ پاک نوشتوں کو خارجی اور لفظی لفظوں پر جائیں اور ان کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں اور پیغام کی روح کی فرما برداری کرنے کی خواہش نہ ہو تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ اس کا عام جو ہے وہ ہے۔ فریسی اس دلیل کی عمدہ مثال ہیں، وہ دائی کی دینے میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی بڑی احتیاط سے خیال رکھتے تھے، مگر دوسروں سے محبت اور رحم کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ متی کی انجیل اس 23 میں، بڑا اچھا یاد رہے گا، متی 23 میں۔ تو یہ اس کی مثال تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دائیکی کی تو تفصیل بڑے اچھے سے وہ بتاتے تھے، لیکن محبت ایک دوسرے کو نہیں وہ کرتے تھے۔ تو ایک وہ یہ بتاتے ہیں لفظوں اور روح کی، ایک عام سی تفسیر تو یہ ہے، لیکن کلام کے اس حصے کا جو صحیح اطلاق تو ہے، مگر اس کی تفسیر جو ہے وہ نہیں تھی جو اوپر ہم نے دیکھی ہے۔ آئیں اس آیت میں لفظ موسوی شریعت کے نمائندہ ہیں، جبکہ روح خدا کے فضل کی خوشخبری کا اشارہ ہے۔ آئیں اب ٹھیک تفسیر دیکھیں، وہ اطلاق تو ٹھیک ہے جو اوپر ہم نے دیکھا وہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی تفسیر میں ذرا دیکھیں کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ اب آپ ایک کام کریں کہ یہاں پر لکھیں، جہاں پر لکھا ہے نا لفظ، جہاں پر لفظ لکھا ہے نا اس کو دائرہ لگا کر، لکیر لگا کر وہاں پر شریعت لکھ لیجیے۔ جب لفظ کی بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر روح لکھا ہے نا، دیکھیں مثال کے طور پر لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتا ہے۔ تو روح کو دائرہ لگا کرنا، اس کے سامنے لکھ لیجئے خدا کے فضل کی خوشخبری لکھ لیجئے، خوشخبری لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، لفظ پر دائرہ لگا کر، لکیر لگا کر شریعت لکھ لیجئے، اور روح کے ساتھ انجیل لکھ لیجئے، تو پھر آپ کو ذرا اچھے سے سمجھ آئے گا۔
اب یہ اس کی تفسیر ہے. جو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ اس کو جو عام لیتے ہیں وہ اس کا اطلاق یوں کر دیتے ہیں کہ جی وہ لفظوں پہ تو بڑھا جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے, تو یہ اچھا اطلاق ہے. لیکن اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ ہے کہ جو لفظ ہے یہ شریعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو روح ہے وہ انجیل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آئیں ذرا آپ دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہتا ہے نمائندگی کر رہی ہے روح انجیل کی اور لفظ جو ہے وہ شریعت کی. جب پولوس کہتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں, اب پورا انڈرلائن کر لیں, دائرہ لگا لیں, لفظ مار ڈال دیتے ہیں, تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت مار ڈالتی ہے. اب کیسے, ذرا یہ سنیے. وہ کہتا ہے تو وہ شریعت کی خدمت کی بات کرتا ہے کہ شریعت اصل میں شریعت کیا خدمت کر رہی ہے. شریعت مارنے کی خدمت کر رہی ہے. کیسے مارنے کی خدمت کر رہی ہے؟ جتنے لوگ شریعت کے پاک احکام کی تکمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں, مطلب اس پر عمل نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, شریعت ان سب کو ملزم ٹھہراتی ہے. یعنی کہ رومیو 3:20 میں لکھا ہے, میں پھر سے بتا رہا ہوں, رومیو 3:20 میں لکھا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے, بس اور کچھ نہیں. تو جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا, شریعت کی کتاب میں لکھی ہے کہ گلتیوں 3:10 میں کہ وہ لعنتی ہے. سنا آپ نے, 3:10 میں لکھا ہے اگر کوئی شریعت کی باتوں پر قائم نہیں رہتا یا عمل نہیں کر پاتا تو شریعت کی کتاب میں لکھا ہے گلتیوں 3:10 میں وہ لعنتی ہے. اب کیا ہوا, لفظ مار ڈالتے ہیں, لفظ لعنتی کر دیتے ہیں. جب آپ لفظوں پر عمل یا شریعت پر عمل نہیں کر پاتے, شریعت کو پورا نہیں کر پاتے, تو شریعت آپ کو گناہگار ٹھہرا دیتی ہے, شریعت آپ کو گناہ کی پہچان کراتی ہے, شریعت آپ کو لعنتی ٹھہرا دیتی ہے. اس سے علاوہ خدا کا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ شریعت زندگی دینے کا وسیلہ ہے, نہ بلکہ اس کا مقصد گناہ کی پہچان کرانا تھا. شریعت صرف آپ کو گناہ کی پہچان کراتی ہے اور گناہ کے بارے میں ملزم ٹھہرانا تھا شریعت کا کام. یہاں اب بات کرتے ہیں نیا عہد نامہ جس کو روح کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, روح کے ساتھ کیا لکھ لے, انجیل لکھ لے, نیا عہد نامہ لکھ لے. لفظ کے ساتھ کیا لکھ لے, شریعت لکھ لے اور پرانا عہد نامہ لکھ لیں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب پولوس کہتا ہے لفظ مار دیتے ہیں تو وہ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ شریعت کبھی زندگی نہیں دیتی. شریعت آپ کو گناہ کی پہچان دیتی ہے, شریعت آپ کو جو ہے وہ مجرم ٹھہراتی ہے, شریعت آپ کو لعنتی ٹھہراتی ہے. اگر آپ عمل نہیں کر پاتے, آپ سے حکم ٹوٹ جاتا ہے تو آپ گئے. ایسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں نئے عہد نامے کو روح کہا گیا ہے. نئے عہد نامے روح کو نیا عہد نامہ کہا گیا ہے, روح کو خدا کا انجیل کہا گیا ہے. تو یہ پرانے عہد نامے کے عکسوں اور مثلوں کی روحانی تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے. کیا نیا عہد نامہ پرانے عکسوں اور مثلوں کی روحانی تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے. جو کچھ شریعت مطالبہ کرتی تھی مگر پیدا نہیں کر سکتی تھی, وہ انجیل کے وسیلہ سے ہو گیا. ہیلیلویا. کہتے جی لفظ تو مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. تو اب سمجھ آئی یہاں پر روح اور لفظ کس کو ظاہر کر رہے ہیں, انجیل کو. آئیں اب موقع ہے کہ آج ہم نے صرف 6 آیت دیکھی ہے, کل سے ہم اس میں آگے بڑھیں گے اس کے مقابلے میں, اور 18ویں آیت تک ہم کمپیریزن دیکھیں گے نئے اور پرانے عہد نامے کا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور میری التماس ہے جنید بیٹا سے کہ وہ آئے اور دعا کرے, پام سنڈے کے لیے شکر گزاری کرے, تھرسڈے کے لیے, گڈ فرائیڈے کے لیے, آج ریزریکشن نائٹ کے لیے, جتنے آپ آن لائن ہیں, جتنے چرچ میں ان کے لیے, اور جتنے کی درخواستیں ہمارے پاس ہیں, آئیں خدا کے حضور شکر گزاری کرے اور سارا عزت جلال یسوع کو دیں.